अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 मार्च बरोज पीर रमजानुल मुबारक का दूसरा रोजा। बड़ी खबरें जी आ चुकी हैं। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अब एक बड़ा फड्डा जो है वो पड़ चुका है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत जो 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, उस दरखास्त को नंबर लग चुका है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी जो है वो सपोर्ट का ऐलान कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर रखी है, तो लिहाजा बाकायदा तौर पे दरखास्तों को नंबर लग चुका है। किसी वक्त भी ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने फिक्स हो सकती हैं और फिर एक नया तमाशा लगेगा, एक नया फड्डा पड़ेगा। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है कि जब आज IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और अहम तरीन मुलाकातें और मुज़ाकरात शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बैकडोर राबते भी शुरू हो चुके हैं। सहाफी हमाद हसन साहब एस्टैब्लिशमेंट की खबरें देते हैं। उनका यह दावा है कि बुशरा बीबी के हवाले से बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं और राबते हो रहे हैं, और चांसेस ये हैं कि ईद से पहले पहले बुशरा बीबी की हद तक रिलीफ मिल सकता है, उनको जमानत मिल सकती है और ईद से पहले उनकी रिहाई भी हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही तमाशा, वही पानी के अंदर मदहानी, सिविलियंस का फौजी ट्रायल, उसके खिलाफ अपील। आज भी उस पर समाअत हुई। वकील फैसल सदीकी साहब ने बड़े तगड़े दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी शख्स के कोर्ट मार्शल से पहले, खासतौर पर अगर वो सिविलियन हो, तो उसको जब फौज की हवाले किया जाता है तो उस वक्त ये वजह बताई जाती है, आगाह किया जाता है कि आपका कोर्ट मार्शल होना है, ऐसे यानी वजूहात बताई जाती हैं। ऐसे ही हवालगी नहीं हो जाती, और बताया गया कि इनको बिल्कुल भी वजूहात नहीं बताई गई। हालांकि जस्ट नईम अफगान ने फिर वकील बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो वजूहात बताई गई थी, ऐसा हुआ था, बिल्कुल जो है वो पर्दा नहीं रखा गया, फलाना था, ढमकाना था। और फिर वकील फैसल सदीकी से पूछा गया कि वो जी हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया, हाई कोर्ट से फौरी तौर पे PTI वाले रजू कर लेते इसके खिलाफ। तो उन्होंने कहा जब 245 लगी हो ना, आर्टिकल 245 के तहत जब फौज को तलब किया गया हो, तो फिर हाई कोर्ट से रजू नहीं किया जा सकता। तो और उनसे यह भी पूछा गया कि जब आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत ने खुद फौज को बुलाया हो और फौज पर हमला हो जाए, तो फिर केस कहां पे चलता है। वकील फैसल सदीकी साहब ने बताया कि आप जो पूछना चाहते हैं ना, आपकी जो नीयत है कि कहा जाए कि फौज पर हमला हुआ है तो फौज के पास ही केस चलेगा, ऐसा नहीं है। केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलता है। दूसरी तरफ जरा ट्रंप के हवाले से खबर सुन ले। शमशाद हसन साहब साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि ट्रंप आ रहा है। ट्रंप बड़ी जल्द ही यानी जल्दी के साथ जैसे ही वो ज़ेलेंस्की वाले मामला से निकलेगा, और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि जो तुम यूरोप की और इधर उधर मुलाकातें करते फिर रहे हो ना, ये तुम्हारे काम नहीं आनी। मैंने तुम्हारा फायदा सोचा था कि अमेरिका अगर आके बैठ जाता है ना यूक्रेन के अंदर, तो फिर अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा, इसका मतलब ये होगा कि रूस जो है वो अमेरिका पर हमला कर रहा है, और ये रूस के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। और तुम जो कर रहे हो, तुम अपने लिए ऑप्शन महदूद कर रहे हो, बिल आखिर तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, यूरोप तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो शमशाद हसन साहब ने बताया कि ट्रंप जैसे ही ज़ेलेंस्की वाले मामला से निकलेगा, वो पाकिस्तान की तरफ भी आएगा, क्योंकि हमने भी अपने सींग यूक्रेन वाली जंग के अंदर फंसाए हुए हैं। ना सिर्फ सींग फंसाए हैं, असला दिया है, बल्कि हमने CIA के कहने पे, जो बाइडेन के कहने पे, जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में रजीम चेंज भी किया। तो लिहाजा ट्रंप आ रहा है, और इस बात का अंदाजा है, एस्टैब्लिशमेंट को भी अंदाजा है। और रात को भी शाहिद हकान अब्बासी से अबसार आलम ने पूछा कि अगर ट्रंप आ गया इस मुद्दे पर तो हम क्या करेंगे। शाहिद हकान ने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो ज़ेलेंस्की के साथ फिर यूरोप खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा पिछली 100 साल तारीख के अंदर हमने तो कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि खुद मुख्तार मुल्क यूक्रेन और अमेरिका का सदर उसे इस तरह तड़ियां लगाए। तो लिहाजा जब हमारे ऊपर बात आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनका हल क्या है? फिर भी उनका हल यही है कि इससे पहले कि ट्रंप इधर आए, हम अपने मामलात, अपना घर खुद ही ठीक कर लें। लेकिन जाहिर है घर ठीक करने का तो किसी का इरादा है नहीं, बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा की जा रही है। अब कुछ खबरें सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर यह है
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے شیڈول کے مطابق پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ میں اس درخواست پر باضابطہ آرڈر جاری کروں گا۔ تو راجہ امین منہاس صاحب کو بتایا گیا کہ اس طرح کی درخواستیں، ایک درخواست تو سرفراز ڈوگر صاحب سن رہے ہیں اور اسی طرح کی درخواستیں پہلے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب سن چکے ہیں، آرڈر جاری کر چکے ہیں، آپ یہ والا کیس بھی ان کو لگا دیں۔ لیکن راجہ صاحب نے ضد کی، انہوں نے کہا نہیں میں یہ کیس سنوں گا اور میں ہی اس پہ آرڈر جاری کر دوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آج شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت ہی مضبوط حساب کے مالک ہیں، وہ حکومتی ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، لیکن بطور پارٹی پی ٹی آئی اپنے قائد پر ہونے والی سختیوں کو کس صورت برداشت نہیں کرے گی۔ نہیں وہ تنقید رات کو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہو گئے خان کا میڈیکل ڈاکٹر کی رسائی نہیں دی گئی، آج پیمز کی ٹیم بھیجی جائے گی۔ آپ پیمز والے سرکاری ڈاکٹر کیا کریں گے؟ جو سرکار کہے گی وہی کریں گے۔ تو بہرحال زلفی بخاری بھی اس پہ بولے، انہوں نے کہا پوری دنیا عمران خان سے جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، جو میڈیکل چیک اپ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے۔ پھر جناب جسٹس آصف صاحب، وہ جو بلوچستان ہائی کورٹ سے لائے گئے جج، ان کی عدالت سے بھی آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے سابق سیکیورٹی انچارج عمر سلطان کا نام پاسپورٹ کنٹرول سے نکالنے کا حکم۔ لیکن آج جو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت سے سرپرائز آیا ہے، اور یہ خاص طور پہ طاقتوروں کے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اور بہت بڑی خبر ہے، اور یہی تو تکلیف ہے نا۔ اسی لیے تو وہ منیف فاروق کہہ رہے ہیں نا کہ محسن کیانی صاحب کنٹرول نہیں ہو رہے، لہٰذا ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جا سکتا ہے، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے انہی فیصلوں کی وجہ سے۔ ذرا خبر سنیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد سے شہری کو اٹھا کر 9 ماہ تک پولیس کی غیر قانونی حراست میں رکھنے، تشدد کرنے اور تاوان لے کر رہا کرنے کے ملزمان ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایچ او تھانہ سیکٹریٹ اور دیگر ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم۔ اب یہ تو ہو رہا ہے، پولیس والے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، غیر قانونی طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کے بعد تاوان لے کے چھوڑتے ہیں۔ تماشا چیک کریں، گنڈا گردی چیک کریں۔ پولیس والے جنہوں نے اغوا کاروں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں، آپریشن کرنا ہوتا ہے یا پکڑنا ہوتا ہے، وہ خود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر جو ہے بڑا سخت حکم نامہ جاری کیا ہے محسن کیانی صاحب نے۔ جسٹس محسن کیانی نے آئی جی اسلام آباد کے حکم دیا ہے کہ شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے ملزمان ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایچ او سیکٹریٹ اور دیگر ملوث افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے سب کو گرفتار کیا جائے۔ 11 مارچ کو ملزمان افسران کے خلاف کارروائی کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش بھی کی جائے۔ ایسا ہی نہیں کہ یعنی ہم نے حکم دے دیا اور آپ عمل درآمد نہ کریں، بلکہ گرفتار کریں، ان کے خلاف پرچہ کاٹیں اور پھر عدالت کو اس حوالے سے وہ سارے ثبوت کہ آپ نے گرفتاری ڈال دی اور سب کچھ اس حوالے سے آگاہ بھی کریں۔ تو یہ تو یعنی تگڑا ہاتھ ڈالتے ہیں پھر کیانی صاحب۔ پھر ایک اور خبر سن لیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا گیا۔ تو یہ جواب طلب کر لیا گیا، لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، خان کا کیس ہو، پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنے کیس ہو، یا تو وہ سرفراز ڈوگر کے پاس لگ رہے ہیں، یا راجہ مناس کے پاس لگ رہے ہیں، یا سمرو صاحب کے پاس لگ رہے ہیں، یا جس آصف، یعنی وہ تمام ججز جو امپورٹ کیے گئے ہیں یا جو اپنی مرضی سے لگائے گئے ہیں، ان کے پاس اب کیسز لگ رہے ہیں۔ باقی جو ججز پرانے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس کوئی خاص اس طرح کے کیس نہیں لگ رہے۔ پھر آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ عدالت نے عدم حاضری پر بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر اور دیگر رہنماؤں کی جو ہے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اور پھر کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو رینجرز 6 رینجرز اہلکاروں کو کچلنے والا شہری ہاشم علی، جن کو 50,000 صرف 50,000 روپے کے عوض جن کی ضمانت منظور ہوئی، آج ان کا تحریری فیصلہ جناب جاری کیا گیا ہے۔ اور ذرا تماشا دیکھیے، 3 رینجر اہلکاروں کی ہلاکت کا مقدمے میں ملزم ہاشم علی عباسی کی 50,000 روپے مچلقوں کے عوض ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری۔ شریک ملزمان عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر پی ٹی آئی قیادت کی ضمانتوں پر عدالت کی اس کیس میں دی گئی آبزرویشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ جو ضمانت ملی ہے نا، یہ ہاشم علی کی حد تک کی فیصلہ ہے، عمران خان یا باقیوں کو اس حوالے سے کوئی فائدہ یا نقصان
نقصان تو ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کیس کا اس پر کوئی، یعنی جو انڈائریکٹ بھی جو ملوث نہیں ہے کیس میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے، اور جس نے گاڑی میں سے کچلا ہے اور اس کا پی ٹی آئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کو ضمانت بھی مل گئی ہے، اور ساتھ ہی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ صرف یہ ضمانت ایک خاص جو ہے وہ بندے کی حد تک ہے، باقی جو ہے اس کیس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جناب اس وقت معاملات ہیں، بہرحال ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج بھی شہریار فریدی کی اعظم سواتی کی رہائش پر اعظم سواتی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی بڑی تیزی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اتحاد تیز بنا رہی ہے، گلے شکوے دور کر رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے ایک تحریک کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔